بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 خواب جو عورت دیکھ لے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، کیونکہ وہ پکی جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین اکرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جان لینا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کے معنی کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی مت شیئر کرنا۔ یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے، شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، آپ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، جو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم میں گزار دیتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے کہ یہ خواب ہے جب کوئی انسان فرض کریے کہ گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی، اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے مطابق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور اب رحمانی۔ تو جان لیجئے، رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا احترام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد
تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یا اللہ کی قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہماری درس کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوگ در جوگ ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجہ اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے، اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارملی بھی دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے